اسی گاؤں کے ایک صاحب نے بتایا 2 سال کا بچہ تالاب میں ڈوب کر کے انتقال کر جاتا ہے، ماں باپ صبر کرنے کے سوا کچھ نہیں کر پاتے۔ اسی کٹیہار کے ایک بھائی نے بتایا ان کے والد راستے سے جا رہے تھے، بائک سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، والد صاحب آن دا اسپاٹ انتقال کر جاتے ہیں۔ کتنے حادثے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کتنے جوانوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے ہم اٹھاتے ہیں۔ مرنے والے بچے بھی ہوتے ہیں، مرنے والے جوان بھی ہوتے ہیں، مرنے والے بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ موت کا فرشتہ کبھی یہ دیکھ کے نہیں آتا کہ آپ کی عمر ہو گئی کہ نہیں، موت کا فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ ثم یکون حطاما، ایک دن تم کو کٹ جانا ہے، مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ کب تک رہنا ہے نہیں پتا، 40 سال بھی رہ سکتے ہو، 50 سال بھی رہ سکتے ہو سکتا ہے کہ کل کی صبح کا سورج بھی تم نہ دیکھ پاؤ۔ میرے بندو یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے تو وہاں 2 راستہ ہے، ایک طرف اللہ کا عذاب ہے، ایک طرف جہنم کی آگ ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اب تم طے کر لو تم کو جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، تم طے کر لو، تم ڈیسائیڈ کر لو، تم فائنل کر لو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی جس پر تم اتنا فخر کرتے ہو، اتنا ناز کرتے ہو، جس دنیا کی زندگی کے لیے تم کتنا حرام کام کرتے ہو، کتنا ناجائز کام کرتے ہو، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا تو دھوکا ہے، دھوکا۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے جب محل بنایا تو کیا یہ سوچ کے بنایا کہ میں مر جاؤں گا؟ نہیں۔ فرعون اتنا بڑا بادشاہ، موسیٰ علیہ السلام بات کرنے کے لیے آئے تو فرعون کہہ رہے چپ، تو بات مت کر، تو اس سے میں کیوں بات کروں، تو ہے کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا کہ ارے جاؤ، تم رسول بن گئے، میں جانتا نہیں کیا تم کو، میرے محل میں تم پلے بڑے ہو، میں جانتا ہوں، تو ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتے ہو، تم کیا نبی بنو گے؟ فرعون نے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک آگ کی چنگاری سے ان کی زبان کٹ گئی تھی، اس لیے ان کی زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھو، جس پیغمبر کی زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ آسمان پہاڑ پہ بلاتا ہے، کوہ طور پہ بلاتا ہے، اور اس پیغمبر سے اللہ کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگار میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے معاملے کو میرے لیے آسان بنا دے، اور اے اللہ میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، میری زبان کی گرے کو دور کر دے، میری زبان کی لڑکھڑاہٹ کو دور کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو فرعون نے مذاق اڑایا، کہا ارے جاؤ، تم کیا بات کرو گے؟ اللہ کا مذاق اڑایا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، کہا کہ اے موسیٰ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ بڑی بڑی ندیاں، یہ دریائے نیل، یہ دریائے قلزم، یہ بڑی بڑی ندیاں، یہ بڑے بڑے دریا میرے محل کے نیچے سے جاتے ہیں، ان دریاؤں کا میں مالک ہوں، ان ندیوں کا میں مالک ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا تو تجھے اپنی طاقت پہ بڑا ناز ہے، اپنی بادشاہت پہ بڑا ناز ہے، اپنی ندیوں پہ بڑا ناز ہے، آ میں تجھے تیرا انجام چکھاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، پیچھے فرعون پیچھا کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام ایمان والے لوگوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، سامنے دریا آ جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ اب تو ہم ارسٹ ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اب یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے،
کیا ہو رہا ہے؟ ظلم کی کتنی انتہا ہو رہی ہے. ظلم کرنے والے کل تک جب عوام سے ان کا تعلق تھا تب تک ہم انصاف کی عدالتوں میں جا کر کے انصاف کے لیے ہم دروازے کھٹکھٹا سکتے تھے، مگر جب ظلم کا کوڑا انصاف کرنے والوں کے ہاتھ میں آ جائے، حکومت کرنے والوں کے ہاتھ میں آ جائے اور جو ظالم ہے وہی منصف بن جائے تو پھر مظلوم فریاد کرے تو بھی کس سے کرے، مظلوم جائے تو کس کے پاس جائے؟ دنگا کرنے والا، فساد کرنے والا کون؟ ساری دنیا کو معلوم ہے. کس کے جلوس میں ماں بہن کی گالیاں دی گئی، ویڈیو موجود ہے، زمانہ شاہد ہے. مگر آج ہندوستان کی تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ ظلم کی تاریخ کیسے لکھی جا رہی تھی، کس طریقے سے مظلوموں کے گھر گرائے جا رہے تھے، کس طریقے سے مظلوموں کے بچوں اور عورتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا. یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کا قانون یاد رکھو، اللہ کی سنت یاد رکھو. اللہ اپنی دھرتی پر کبھی ظالموں کو برقرار نہیں رکھتا، ظالموں کی حکومت کو برقرار نہیں رکھتا. اللہ نے اس دھرتی پر مشرک اور کفر کرنے والوں کی حکومتوں کو برقرار رکھا ہے، مگر ظالم کو اللہ نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. ہر ظالم اپنا انجام یاد رکھے. عربی میں کہاوت ہے لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی موسیٰ کو تیار کر کے رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے فرعون ہے، سامنے پانی ہے. قوم کے لوگ کہتے ہیں موسیٰ وی ول بی اریسٹڈ، وی ول بی کیپچرڈ، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. یہ جو ایمان تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، اے بھارت کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، یہ ایمان اپنے دل میں پیدا کرو. تم اللہ اکبر کی صدا دینے والے ہو، تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو. تمہارا ایمان حکومتوں پر نہیں ہے، تمہارا ایمان سیاسی پارٹیوں پر نہیں ہے. ان سیاسی پارٹیوں نے کل بھی استعمال کیا تھا، آج بھی تمہیں استعمال کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. تم ایمان لائے ہو رب واحد کی ذات پر، اس اللہ کی ذات پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ دو میرے بھائی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. ابھی اتنا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر جا کے مار دو. سامنے ندی ہے، دریا ہے، دریا کی گہرائی کتنی ہو سکتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. دریائے قلزم بہت بڑی ندی ہے، وہ ندی سامنے تھی. حضرت موسیٰ گئے اور لاٹھی کو جا کر کے پانی پر مارا. جیسے ہی لاٹھی کو پانی پر مارا ہے، ابھی میں ممبئی گیا تھا ایک ہفتہ پہلے. ممبئی میں ایک برج ہے، اس کو اٹل سیتو بولتے ہیں. اٹل سیتو 22 کلومیٹر کا برج ہے، سمندر کے اندر بنا ہے. اللہ اکبر، 1-2 کلومیٹر نہیں، 22 کلومیٹرز. 22 کلومیٹر کا برج کہاں بنا ہے؟ سمندر کے اندر بنا ہے. انسان کو اللہ اگر اتنا دماغ دے سکتا ہے کہ انسان سمندر میں برج بنا سکتا ہے، وہ 22 کلومیٹر لمبا، تو وہ اللہ جس نے انسان کو اتنا مائنڈ دیا ہے، اتنا دماغ دیا ہے، اس اللہ کے لیے کون سی بات ناممکن ہے میرے بھائی. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا، نہ کوئی انجینئر آیا، نہ کوئی نقشہ بنا، نہ کوئی پلر کھڑا ہوا، بیچ میں راستہ بن گیا. پانی، ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا، ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے چل پڑے. ذرا امیجن کرو، تصور کرو، دونوں طرف پانی رکا ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بیچ میں جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. فرعون نے دیکھا
موسیٰ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے جا رہے ہیں، اور پانی بیچ میں رکا ہوا ہے، بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے۔ فرعون نے اپنے لشکر سے کہا چلو تم بھی اسی راستے پر چلو، فرعون بھی چل پڑا، فرعون کا لشکر بھی چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے ندی کو پار کر گئے۔ جب اس پار چلے گئے، اللہ نے پانی کو ملا دیا، پانی کو ملا دیا اللہ نے، اور جیسے ہی پانی کو ملا دیا فرعون ڈوب گیا، فرعون کے تمام لشکر کے لوگ ڈوب گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا، ساری زندگی ایمان والوں کو ستاتا رہا، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا رہا، آج جب موت کو سامنے دیکھا تو ایمان لا رہا ہے۔ اے فرعون آج تیرا ایمان ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔